اپنے فالوورز سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز کبھی بھی کسی کو کمنٹس کیجئے تو اچھے طریقے سے اچھی بات کہیے. کوئی ایسی چیز آپ کے جملے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے, کیونکہ بیسیکلی میں نے جو چیزیں شروع کی ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, اور ایسی چیزیں جن سے لوگوں کو سکون ملے, لوگ خوش ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے اس طرح کی چیزیں کریں. خیر, یہ تو ایک الگ بات ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی فیس بک پہ. ہمارے ایک اہلکار ہیں, ٹریفک اہلکار ہیں, واو. تو انہوں نے بقول جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ کہ جو پتہ بھی چلا یہ کہ انہوں نے کسی کو رانگ سائیڈ آنے سے منع کیا تھا کہ بھائی رانگ سائیڈ نہیں آئے. تو اس پہ جو ہے جن صاحب کو منع کیا, یہ ہے روڈ کا حال. تو جن صاحب کو منع کیا تھا ان کو غصہ آ گیا کہ تم نے مجھے منع کیا, تمہاری جرت, تمہاری اوقات, تم نے مجھے منع کیا. اور پھر جو ماں بہن کی گالیاں دی گئی وہ سبھی نے سنی ہے. حکام بالا کے لیے بھی میں, بلکہ حکام بالا ہی کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ آپ کی ریاست میں غریب کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس کی ماں بہن کی گالیاں اس کو دے اور اس کو سرے راہ جو ہے وہ مارا جائے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس نے ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے. آپ ایٹ لیسٹ یونیفارم کی رسپیکٹ کریں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اور ڈیوٹی کرنے والے شخص کو آپ مار رہے ہیں, آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون سے بہت بالا ہیں. آپ قانون سے بہت بالا ہیں, اسی لیے تو آپ ایک نمائندے کو آپ نے مارا پیٹا, بدتمیزی کی, بہت بدتمیزی کی. کسی کو اس کی ماں بہن کی گالی دینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. آپ کی اتنی اوقات کیا ہے کہ آپ کسی کو گالی گلوچ کریں, کسی سے بدتمیزی کریں؟ بے انتہا بری بات ہے. اور میں یہاں پہ ایک ہی بات کہوں گی کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون بننا چاہیے کہ کسی بھی ادارے کا بندہ جو یونیفارم پہن کے کھڑا ہوا ہے اس سے بدتمیزی کرنے والے کو تو میں کہتی ہوں کہ سیدھی نا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا با اثر شخصیت کیوں نہ ہو, یونیفارم والے کے ساتھ بدتمیزی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. یونیفارم والے کے ساتھ آپ بدتمیزی کو نرمی سے ہینڈل کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک آپ غلطی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آگے چل کے کسی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جس کا وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر یہ والا سسٹم ہو جائے گا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب تک آپ اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنا نہیں ان کو سکھائیں گے, جب تک کسی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ میں اداروں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ان چیزوں کو دیکھا جائے. اور کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو, کسی غریب پہ ہاتھ ڈالا کیوں؟ وہ غریب اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, ٹریفک دیکھ رہا ہے. آپ اتنے بڑے نواب کے بچے ہو کہ آپ کو اس نے اگر رانگ سائیڈ آنے سے منع کیا ہے تو آپ نے اس کو گالی گلوچ کر دی. آپ قانون سے بالا تر ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. حکام بالا سے یہی کہنا ہے کہ اپنی عوام کی عزت کروائیے
تاکہ ہم ایک باوقار شہری بن سکیں. جس کے پاس ذرا سی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی گاڑی والے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. ابھی کل پرسوں کی ایک اور ویڈیو میں فیس بک پہ دیکھ لی تھی, کسی چھوٹی گاڑی والے کو لاتے مارنی شروع کر دیں, اس کی گاڑی پہ لاتے ماری, جو فیس بک کی بات تھی. اب مجھے معلوم نہیں ہے وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے, بہرحال اس میں گاڑی کا نمبر بالکل کلیئر تھا. تو ان چیزوں پہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو دیکھا, چھوٹی گاڑی اچھا ٹھہر جاؤ, وہ ریورس کر کے اس کی گاڑی کی ایسی تیسی کرتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ یہ چھوٹ ملی کسی کو تو پھر بار بار غریب بندہ پٹتا ہی رہے گا, اور پھر ریاست جو ہے نا وہ اپنا حق ادا کرنے میں ناکام ہو جائے گی. بس میری التجا یہ ہے, شہریوں کی رسپیکٹ کروائیے. شہریوں کی رسپیکٹ کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے. کسی بھی ادارے کے بندے کو اس کی مار پٹائی, اس پہ سختی سے ایکشن لیا جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں بہت اچھے طریقے سے بات کریں, تمیز سے بات کریں. گو کہ ہم کتنے ہی بڑے عہدے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں, یہ یقین رکھیے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پہ جاتا ہے سپورٹ غریب عوام کی ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہر انسان کا, ہر جانور کا خیال رکھنا بھی ہمیں لوگوں کا